ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ہر قسم کی تعریف و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ ارباب ذی وقار، مہمانان لائق صد افتخار، اس پروگرام کو چار چاند لگانے والے زندہ دل حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال تاریخ ساز پروگرام جو کارکنان عظمت صحابہ کے زیر اہتمام عرصہ 23 سال سے تسلسل کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، اس حسین اور دل نشین پروگرام میں آپ نے میری جماعت کے علماء، خطباء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء سے ان کے مفصل اور مدلل خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ آخر میں مجھ سے قبل میرے بھائی شیخ طیب الرحمن سیدی صاحب نے بڑا ہی فکر انگیز اور پرمغز خطاب فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سنایا ہے آپ کو؟ انہوں نے آپ کو عقیدے کے بارے میں آگاہ و آشنا کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ عقیدے کا معنی کیا ہے۔ عقیدے کا معنی ہے دین، مذہب، اعتقاد، یعنی دل میں جمایا ہوا
یقین، ایمان، اعتقاد اور اعتبار جس پر پختہ ذہن رکھا جائے، جس کو اپنا دین سمجھا جائے، اس کا اعتقاد رکھا جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے جوڑنا اور مضبوط کرنا۔ جائیے قرآن کریم کو اٹھائیے، قرآن کریم کو کھولیے، قرآن کریم کی برگردانی کیجیے، قرآن کریم کے اوراق کو پلٹیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، کیونکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے میں قرآن کریم سے چند مقام پڑھے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کریم میں زبان کی گرہ کے بارے میں یوں ارشاد ہوا ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ عقد نکاح کے بارے میں قرآن کریم میں یوں آیا ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ۔ دوسرے مقام پہ کہا، الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةَ النِّکَاحِ۔ اور قرآن کریم میں مضبوط اور پکی قسم کے بارے میں آیا ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ۔ عہد و پیمان کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ دھاگے میں گرہ لگانے کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، من شر النفاثات فی العقد۔ الغرض عربی زبان میں مضبوطی اور پختگی کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں عزم بالجزم، پختہ ذہن پر عقیدے کا اطلاق ہوتا ہے۔ او ایم بی پیلس میرج ہال میں بیٹھنے والوں، میں 1.5 گھنٹے کی تقریر جو حضرت شاہ صاحب فرما کے گئے ہیں اس کا ذرا جائزہ لینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ
اثر چھوڑ کے گئے. انہوں نے عقیدہ توحید پہ گفتگو کی. کس پہ گفتگو کی ہے؟ اونچی بول کے بتاؤ کس پہ گفتگو کی ہے؟ میں نے چند لمحوں میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت بتانا ہے تاکہ مسلک اہل حدیث کی دعوت، للکار، پکار، صدا، آوازہ، نکارہ دنیا کو معلوم ہو جائے. اہل حدیث جب تک زندہ رہیں گے وہ کارکنان عظمت صحابہ کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، جب تک زندہ رہیں گے یا پاکستان میں رب کی توحید کا غلغلہ مچائیں گے یا محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرائیں گے. لہراؤ گے؟ او حلوہ کھانے والوں بولو لہراؤ گے؟ زیادی صاحب دی تقریر سن کے میری طبیعت صحیح ہوگی تہاڈی خراب ہوگی؟ اہل آئیے ذرا جائزہ لیجئے، دیکھیے، دھیان دیجئے، ذرا ٹٹولیے، گریبان میں جھانکیے، گریبان میں منہ ڈالیے. آج ہمارے ذہنوں کی پختگی کا عالم کیا ہے؟ آج ہمارا عزم بالجزم کیا ہے؟ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سن لو، کان لگا کے سن لو، دل کے دروازے کھول کے سن لو، دماغ کو حاضر کر کے سن لو. اہل حدیث جس طرح عرش والے کا کسی کو شریک تصور نہیں کرتا، اسی طرح اہل حدیث آمنہ کے لال کا بھی کوئی شریک تصور کر سکتا، اونچی کہو کر سکتا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے. آہستہ کہو بے شک. کسی کو تمہارے مسلک کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. اسلام کے بعد کوئی اور دین، اونچی کہو کوئی اور دین. قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا اور دستگیر نہیں ہے. اور محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی اور رسول بھی نہیں ہے. اونچی بول کے بتاؤ ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ اہل حدیث کے عقیدے کی مضبوطی کا تجھے کیا پتا ہے؟ اہل حدیث کی ذہن کی پختگی کا تجھے کیا پتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جس قلم سے پوری دنیا کے نظام کی تقدیر لکھی ہے، رب العالمین نے جس قلم سے پوری کائنات کے نظام کی تقدیر لکھی ہے، اس رب العالمین نے اسی تقدیر والے قلم سے اپنے آخری پیغمبر محمد کو خاتم النبیین بھی لکھا. لکھا ہے کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کہاں لکھا ہے؟ اہل حدیث تو بغیر دلیل،
بغیر براہین بغیر شواہد کے بات نہیں کرتا۔ جاؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہاں لکھا ہے۔ مسند احمد کو اٹھاؤ، صحیح ابن حبان کو اٹھاؤ، مستدرک حاکم کو اٹھاؤ، حدیث کی تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا آقا کائنات فرما رہے تھے، میں نے اپنے محبوب کو کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول ہاشمی کو فرماتے ہوئے سنا، میرا محبوب کہہ رہا تھا، میرا آقا کہہ رہا تھا، میرا رہبر کہہ رہا تھا، میرا رہنما کہہ رہا تھا، میرا پیشوا کہہ رہا تھا، میرا مقتدا کہہ رہا تھا۔ ارباز کیا کہہ رہا تھا؟ ارباز کہتے ہیں رحمت کائنات کہہ رہے تھے، انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین، اور دنیا والوں میں اللہ کے ہاں تقدیر میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ میں تقدیر میں اللہ کے ہاں، اونچی بولو، مینوں پتا تہاڈا دھیان یا حلوے والے تے یا چاہ والے، رسول اللہ کی ختم نبوت کی طرف نہیں۔ پیو چائے بھی، کھاؤ حلوہ بھی، لیکن ایمانی غیرت کو زندہ رکھو، ایمانی غیرت کو زندہ رکھو، اور دنیا کو بتاؤ جس طرح اہل حدیث اللہ کی توحید کے لیے کٹنے مٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہے، اسی طرح محمد کی ختم نبوت کے لیے بھی مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہو؟ ہاتھ چک کے، جنہ دے ہاتھ چل رہا ہے انہاں ہاتھ کوئی نہیں چکے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اور نبی کی ختم نبوت کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہو؟ مٹتے رہو گے؟ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین۔ دوسرے الفاظ سنیے، وَإِنَّ آدَمَ عَلَمٌ جَدِلٌ فِي دِینَتِهِ۔ اور لوگو میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں میری ختم نبوت کے بارے میں کیا علم ہے، کیا پتہ ہے، کیا خبر ہے، کیا علم ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِینَتِهِ۔ فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ہے، آدم اس وقت مٹی سے ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے رب نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا، مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ پھر مجھے کہنے دینا، ذرا مجھے سنانے دینا، پھر میں اسی لیے تو کہتا ہوں میں اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کیوں نہ کروں؟ عقیدہ ختم نبوت میں تجھے کیوں نہ بتاؤں؟ عقیدہ ختم نبوت کا اعلان تجھے کیوں نہ سناؤں؟ اور میرا محبوب وہ ہے، میرا محبوب وہ ہے، اللہ نے اسے خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے اسے امام المواحدین بنایا ہے، امام المتقین بنایا ہے، امام المجاہدین بنایا ہے، امام المرسلین بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، راحت المسکین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اور لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے آقا کو رب نے خاتم النبیین بنایا، خاتم النبیین بنایا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، میرا محبوب خاتم النبیین ہے۔ میں اپنے الفاظ میں دہرانے لگا ہوں، ذرا کان کھول کے سن تو صحیح نا۔ مسلک اہل حدیث ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ میں کہنے لگا ہوں، سن لے، آدم کی تخلیق سے پہلے، نوح کی
تبلیغ سے پہلے، ابراہیم کی خلیلی سے پہلے، اسماعیل کی حلیمی سے پہلے، موسیٰ کی کلیمی سے پہلے، عیسیٰ کے معجزات سے پہلے، نہیں مجھے کہنے دے زمین و آسمان کے نظام سے پہلے، عرش و فرش کی بناوٹ و سجاوٹ سے پہلے، اور سورج کی روشنی سے پہلے، چاند کی چاندنی سے پہلے، ستاروں کی چمک سے پہلے، پہاڑوں کی بلندیوں سے پہلے، سمندر کی روانیوں سے پہلے، ارے شجر و حجر کی تخلیق سے پہلے، جبرائیل کی تصدیق سے پہلے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد کو بنایا ہے، جناب محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس عقیدے سے ہمیں کوئی ہٹا سکتا ہے؟ عقیدہ توحید ہم سے چھڑا سکتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے ہمیں پھسلا سکتا ہے؟ مجھے کہنے دو نا، کہاں یاد آئے، کہاں یاد آئے ابو الوفا شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرت تشریح رحمت اللہ علیہ۔ جانتے ہو مولانا ثناء اللہ کو؟ ابو الوفا کو جانتے ہو؟ ابھی حضرت شاہ صاحب تذکرہ کر رہے تھے تمہارے سامنے اہل حدیث کے علماء کو، اہل حدیث کے خطباء کو، اہل حدیث کے شرفاء کو، اہل حدیث کے زعماء کو۔ سنو، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرت تشریح رحمت اللہ علیہ کو اہل حدیثوں جانتے ہو؟ ابو الوفا کو کیوں کہتے تھے لوگ نے؟ اہل حدیثوں اگر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ابو الوفا کیوں کہتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا تو لکھ لو، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ابو الوفا اس لیے کہتے تھے کہ مولانا عبد المجید سودروی جیسے اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جیسے سکھ آدمی نے لکھا، اسے ابو الوفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری نے زندگی میں کبھی کسی اپنے وعدے سے بے وفائی نہیں کی، ہر وعدہ وفا کر کے دکھایا ہے۔ وہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے کہ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ ہائے ہائے، اشتہار مباہلہ چھپ چکا ہے، اشتہار مباہلہ معرض وجود میں آ چکا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ ادھر اشتہار مباہلہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا، ادھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہائے ساتھیوں نے انہیں اٹھایا، ہسپتال پہنچایا۔ سنو عقیدہ کیا ہے، اہل حدیثوں لکھ کے لے جاؤ دل کی تختیوں پہ، دماغ کی پٹیوں پہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو عقیدہ کیا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو طیب الرحمن زیدی کیا عقیدہ سمجھا کے گیا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، راستہ کیا ہے، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، دعوت کیا ہے، صدا کیا ہے، آوازہ کیا ہے۔ علیحدہ سن لو، ہم نے کہا رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے اپنے اکابر سے یہ عقیدہ سیکھا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو ہسپتال لے جایا گیا، ہسپتال پہنچایا گیا، ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ اچانک پتہ چلا ہسپتال کا بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ قادیانی ہے، بھاگے ہوئے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پاس آئے، مولانا یہاں کا ڈاکٹر بڑا جو ہے وہ قادیانی ہے، یہاں سے نکل چلیے،
کہیں یہ آپ کو زہر کا ٹیکا نہ لگا دے۔ ہائے ثناء اللہ مرت تشریح، تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور تمہیں کیا معلوم ہے تیرے بڑے کون ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے تیرے اکابر کی محنت کیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے عقیدہ کیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے نظریہ کیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے سوچ کیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے فکر کیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے لگن کیا ہے، تجھے کیا معلوم ہے طلب کیا ہے۔ تمہیں بتاؤں، بھاگے ہوئے ثناء اللہ امرتسری کے پاس آئے، مولانا اس کا بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ ہند، وہ قادیانی ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کو زہر کا ٹیکا نہ لگا دے۔ آئے ثناء اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرا عقیدہ لکھ لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ مجھے اگر زہر کا ٹیکا بھی لگا دے، میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، میرا محبوب خاتم النبیین ہے، ختم نبوت عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اتنا سچا ہے، اتنا صادق ہے، یہ زہر کا ٹیکا بھی لگا دے میں نہیں مروں گا۔ اللہ کی قسم میرا یقین ہے کہ محمد خاتم النبیین ہے یہ عقیدہ آج ہمارا ہے، استقامت آج یہ ہمارے پاس۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے ہم کون ہیں؟ خاموش ہو جاؤ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے الگ جلسہ لگا لیا پیچھے، بیٹھ جائیں ذرا سنیے ذرا۔ ثناء اللہ امرتسری، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ نے پھر اسے یہ اعزاز بخشا۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، جاؤ کائنات کے کسی شخص کو کہو کہ کسی کتاب سے ہمیں نکال کے دکھائے کہ فاتح قادیان کون ہے۔ فاتح قادیان اونچی کہو، فاتح قادیان تمہیں معلوم ہے فاتح قادیان کون ہے؟ ہائے، قادیان کے قریب مولانا ثناء اللہ امرتسری کا مناظرہ ہوا، قادیانی مرزے کو انہوں نے شکست دی، اس نے اس شکست کو چھپانے کے لیے چیلنج دیا کہ جو مولوی قادیان میں آ کر میری ایک پشین گوئی کو غلط ثابت کرے گا، میں ایک ایک پشین گوئی کے مقابلے میں 100 روپیہ انعام دوں گا۔ جب یہ اشتہار ثناء اللہ امرتسری کے پاس پہنچا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، کتابوں کا بستہ اٹھایا، قادیان کا رخ اختیار کر لیا۔ قادیان پہنچے، مرزے کو پتہ چلا، شفیع الرحمان مبارک پوری جیسے سکھ آدمی نے لکھا، وہاں پہنچے، مرزے کو علم ہوا، اس نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں، آپ میرے بتائے بغیر آ گئے، میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہی نہیں۔ لوگوں نے اسے بڑا غیرت دلائی کہ وہ قادیان پہنچ گیا، تو بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں 3 گھنٹے گفتگو کروں گا، یہ سمن بکمن خاموشی سے بیٹھا رہے گا۔ مولانا سے کہا گیا، فرمانے لگے اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس کو بتایا، اس نے کہا اچھا میں 3 گھنٹے گفتگو کروں گا، 5 منٹ سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا میزبان صاحب مہمان کے آداب کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کرنی ہے تو کرو، میں صرف 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ ہائے شیر پنجاب، ایسے ہی شیر پنجاب کا لقب نہیں ملا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کھڑے ہوئے اور کہا قادیان والو مجھے قبول ہے، یہ 3 گھنٹے بولے، میں صرف 5 منٹ بولوں گا۔ ثناء اللہ امرتسری نے 5 منٹ گفتگو کی،
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا جنازہ نکال دیا۔ وہ لوگ جو مناظرہ سننے آئے تھے انہوں نے کندھوں پہ بٹھایا ثناء اللہ امرتسری کو اور قادیان سے روانہ کرتے ہوئے کہا اگر کوئی فاتح قادیان ہے تو وہ ثناء اللہ امرتسری ہے رحمت اللہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے تیرے اکابر نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں؟ اور یہ تو اپنے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اپنے ہیں؟ جاؤ جامعہ بنوریہ کے شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید کو پڑھو، دیوبندی ہے، دیوبندی نے مرتے ہوئے لکھا اے اہل حدیثو تم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، تم نے اپنی تاریخ کو پس پش ڈال دیا۔ سنو مولانا عبد الحمید شیخ الحدیث جامعہ بنوریہ کراچی نے لکھا، مرتے ہوئے وصیت کی، کہا میں مر جاؤں مجھے مرنے کے بعد سرگودا کے قبرستان میں فاتح قادیان کے قدموں میں دفن کرنا۔ فاتح قادیان کے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی ہمارا مسلک کا بزرگ ہوگا، کہا کون ہے فاتح قادیان جس کے قدموں میں تمہیں دفن کیا جائے؟ کہا وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری ہے۔ اپنی تاریخ کو سمجھو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے کہہ دیتا ہوں، آج کے جوانوں کو بتائے دیتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے فاتح قادیان بھی تم ہو اور فاتح ربوہ بھی تم ہو، فاتح ربوہ بھی تم ہو۔ کون ہے فاتح ربوہ؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ فاتح ربوہ ہے میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، چھٹیوں کے دن گھر آئے، سیالکوٹ میں کچھ قادیانی اکٹھے ہو کے علامہ احسان الہی ظہیر کے پاس آئے، ان کے ساتھ ختم نبوت پر بحث و تکرار شروع کیا۔ حضرت علامہ نے ان کو جواب دیے، میدان چھوڑ گئے، آپ عالم ہیں ہم تو جاہل ہیں، ہم آپ کی بات کسی عالم سے کروائیں گے، کسی اپنے مربی سے کروائیں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ جس کو لانا ہے۔ وہ بھاگے ہوئے اس وقت کے ربوہ کے سب سے بڑے مناظر اللہ دتا جلندری کے پاس بھاگے ہوئے چنیوٹ میں گئے، جناب نگر گئے، اس کو کہا ایک احسان الہی ظہیر سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، ہمیں جینے نہیں دیتا، نہ عرب میں نہ عجم میں، چلیے ہمارے ساتھ چل کے اس کے ساتھ مناظرہ کیجیے۔ اس نے نام سنا، اس نے کہا میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مایوس واپس پلٹے، سیالکوٹ میں آئے، جمعہ پڑھایا حضرت علامہ ظہیر نے، جمعے سے فارغ ہوئے کہنے لگے ہمارا مولوی نہیں آتا۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ چلیں گے؟ حضرت علامہ فرمانے لگے تمہارا مولوی اور تمہارا جھوٹا نبی، تمہارا نبی بھی جھوٹا، تمہارا مربی بھی جھوٹا، وہ نہیں آئے گا، اور میرا مسلک بھی سچا، میرا پیغمبر بھی سچا نبی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تنے تنہا احسان الہی ظہیر سیالکوٹ سے ربوہ پہنچے، اللہ دیتا جلندری سے مناظرہ ہوا، 10 منٹ میں حضرت علامہ ظہیر نے اسے ڈھیر کر دیا۔ وہ قادیانی نوجوان جو حضرت علامہ ظہیر کو لے کے گئے تھے، انہوں نے احسان الہی ظہیر کو کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے کہا پہلے سنا تھا وہابیوں کا مولوی
ثناء اللہ امرت شریف فاتح قادیان ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہابیوں کا مولوی فاتح رقبہ بھی ہے۔ اے اہل حدیثو، تم نے اپنی تاریخ کو کیوں بھلا دیا ہے؟ تم نے اپنی تاریخ کو پس پشت کیوں ڈال دیا ہے؟ آؤ اس عقیدے کا پیغام لے کے اٹھو، اس دعوت کو لے کے اٹھو، اس صدا کو لے کے اٹھو، اس آوازے کو لے کے اٹھو۔ اٹھو نوجوانوں، اٹھو محمد کے دیوانوں، اٹھو صحابہ کے جانثاروں، اٹھو علامہ ظہیر اور یزدانی کے مستانوں، اٹھو صحابہ کے پروانوں، اٹھو محمد کے دیوانوں، اٹھو اہل حدیث کے پہلوانوں، اٹھو اور لوگوں کو اپنے عقیدے سے آگاہ کرو۔ لوگوں کو بتاؤ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے۔ سورج پلٹ سکتا ہے، چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، چاند مدم پڑ سکتا ہے، ہاں دریا سمندر اپنا رخ بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پرندوں کی چہک کلیوں کی مہک میں فرق آ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے۔ لوگوں کو بتاؤ زمین پھٹ سکتی ہے، لیل و نہار میں تبدیلی آ سکتی ہے، دنیا میں ہزاروں انقلاب برپا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آ سکتا۔ اس عقیدے کو گھر گھر پہنچاؤ، گلی گلی پہنچاؤ۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ کو بتلاؤں گا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہیں کہ جناب سیدی صاحب آپ کو عقیدہ سمجھا کے گئے ہیں، آپ کو عقیدے کے بارے میں بتلا کے گئے ہیں۔ اس دعوت کو، اس پیغام کو آپ نے بھلانا نہیں ہے، آپ نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، گلی گلی سنانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ میرے مرشد و مخدوم کہہ گئے وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔